آج بعض عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ارے یہ پردہ اردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کی نگاہ پاک ہونی چاہیے، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ یہاں نبی کے صحابہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنے جاؤ تو پردے کی آڑ سے مانگو، سامنا مت کرو۔ کیوں؟ اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے، اسی میں ان کے دل کی بھی پاکی ہے۔ اس روئے زمین پر نبی کی بیویوں سے بڑھ کے پاک باز، ان سے بڑھ کے پاک دل کی عورتیں کون ہو سکتی ہیں؟ اور نبی کے صحابہ سے بڑھ کے پاک لوگ کون ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں نبیوں کے بعد؟ لیکن اللہ نبی کے صحابہ کو حکم دے رہا ہے، خبردار ان سے سامنا مت کرو، پردے کی آڑ سے ان سے سامان مانگا کرو۔ تو یہ آیت حجاب ہے، اور اسی کے بعد سے ازواج مطہرات سے پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ کرن فی بیوتکن، عورت جاب کے لیے نہیں بنی ہے، عورت فلائٹ پر ایئر ہوسٹس بن کر کے کسٹمر کا دل لبھانے کے لیے نہیں بنی ہے، عورت ریسیپشن پر بیٹھ کر مسکرا کر کے کسٹمر کا سواگت کرنے کے لیے نہیں بنی ہے۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، ضرورت پڑنے پر وہ گھر کے باہر جا سکتی ہے، جائز حد میں رہ کے وہ جاب بھی کر سکتی ہے، مگر اٹس ناٹ ہر ڈیوٹی۔ جب تم صحیح بات بولو گے یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ عمل بھی صحیح کر دے گا۔ جب تک بات صحیح نہیں ہوگی، جب تک قول صحیح نہیں ہوگا، تب تک عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ کردار صحیح ہو جائے تو پہلے گفتار صحیح کرو، جب تک گفتار صحیح نہیں ہے تب تک کردار صحیح نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ پہلے اپنی زبان کو صحیح کرو، اللہ گارنٹی دے رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 22ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو کچھ تعلیمات دی ہیں، اور یہ جو نبی کی بیویوں کو جو تعلیمات دی گئی ہیں یہ ساری امت کی عورتوں کے لیے ہے، یہ کامن ہے، عام ہے۔ ڈائریکٹ خطاب تو نبی کی بیویوں کو کیا گیا ہے، لیکن جو حکم ہے وہ سب کے لیے ہے۔ تو اس میں ایک بڑا اہم حکم اللہ نے یہ دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو فلا تخضعن بالقول، تو تم کسی غیر مرد کے ساتھ لچک کے ساتھ بات مت کرو، تمہاری آواز میں مٹھاس نہ ہو۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، ہو سکتا ہے کہ جس انسان کے دل میں بیماری ہے وہ تمہارے بارے میں غلط امیدیں پال کے بیٹھ جائے۔ بہت غور سے سنیے گا، اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ کسی غیر مرد سے جب بات کرو تو تمہاری آواز میں مٹھاس نہ ہو، تمہارے لہجے میں کڑک پن ہو، تمہارا انداز کڑا ہو۔ کیوں؟ تاکہ جس انسان کے دل میں ٹھڑک ہے، جو ٹھرکی ہے، جو چھچھورا ہے، وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط امید نہ لگا بیٹھے۔ اس کا مطلب کہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نبی کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس لیے عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ صاحب ہم مکہ پہنچ گئے، ہم مدینہ پہنچ گئے تو یہاں سب اللہ والے آ گئے۔ نہیں، جو اس قسم کے چھچھورے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں بھی جا کے نہیں سدھرتے ہیں۔ اس لیے عورت وہاں بھی پردے میں رہے، وہاں بھی وہ شریعت کی لمٹ میں رہے، وہ یہ نہ سمجھے صاحب یہ تو حرم ہے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو اسلام ایک عورت کو اپنی آواز کو بھی غیر مرد کے سامنے میٹھی کرنے سے منع کرتا ہے، وہ اسلام اس بات کی کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ عورت اپنے فوٹوز ڈالے اسٹیٹس پر؟ اور بڑے بغیرت قسم کے وہ شوہر ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ گھومنے گئے، اب ایک ایک فوٹو ڈال رہے ہیں، دوستوں کو بھیج رہے ہیں، اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہیں، فیس بک پہ ڈال رہے ہیں۔ کیا بغیرتی کی بات ہے میرے بھائی! مومن غیرت مند ہوتا ہے، ہمارا رب غیرت مند ہے، ہمارا اللہ غیرت مند ہے، ہمارے نبی غیرت مند ہیں، اور اللہ اور نبی کا ماننے والا مومن بھی غیرت مند ہونا چاہیے۔ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے فوٹوز اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ڈالے، اور عورتیں بھی ماشاءاللہ آج کل سوشل میڈیا کا تو دور ہے۔ یہ بغیرتی ہے میرے بھائی، یہ بے حیائی ہے۔ ہماری قوم کی بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری قوم کی بچیاں آج سوشل میڈیا پر اپنے مہندی کے ڈیزائن ڈال رہی ہیں، اپنے جو ہے بریسلیٹ کا پرچار کر رہی ہیں،
اور اس کے بعد اس پہ جو ہے منچلے قسم کے لڑکے آتے ہیں, ویری نائس, ویری بیوٹیفل, اور یہ صاحب ان کو کمپلیمنٹ دیتی, تھینک یو تھینک یو. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں, تم کسی غیر مرد کے ساتھ لچک کے ساتھ بات مت کرو, اگر متقی ہو, اگر ایمان والو. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گالی گلوچ کریں, بدتمیزی کریں. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, جو بات کرو صحیح بات کرو, دستور کے مطابق کرو. اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اے نبی کی عورتوں اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. آج ہم لوگ بولتے ہیں کہ عورت گھر میں رہے, تو لوگ بولتے ہیں یہ مولویوں کے فتوے ہیں, یہ ملا لوگ تو چاہتے ہیں کہ عورت کام نہ کرے, عورت گھر میں رہے, یہ تو عورت کو گھر کے اندر قید کرنا چاہیے. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, میرا اپنے گھر کی بات نہیں, قرآن کی آیت ہے, 22واں پارہ ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, عورت جاب کے لیے نہیں بنی ہے, عورت فلائٹ پر ایئر ہوسٹس بن کر کے کسٹمر کا دل لبھانے کے لیے نہیں بنی ہے, عورت ریسیپشن پر بیٹھ کر مسکرا کر کے کسٹمر کا سواگت کرنے کے لیے نہیں بنی ہے. عورت گھر کی ملکہ ہے, ضرورت پڑنے پر وہ گھر کے باہر جا سکتی ہے, جائز حد میں رہ کے وہ جاب بھی کر سکتی ہے, مگر اٹس ناٹ ہر ڈیوٹی. ٹیچنگ اس کی ہابی ہو سکتی ہے, ٹیچنگ اس کا شوق ہو سکتا ہے, ٹیچنگ یا جاب اس کی مجبوری نہیں ہو سکتی, اس کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی. اللہ کہہ رہا ہے اپنے گھروں کے اندر ہو تم. اچھا, آپ گھر سے باہر نکلنا پڑے تو کیسے نکلیں گی؟ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, دور جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے نہ نکلنا, بن سنور کر کے نہ نکلنا. بروج کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ جو قلعہ ہوتا ہے نا, قلعے کے اوپر جو برج ہوتے, جو گنبد ہوتے, اس کو عربی میں بروج بولتے ہیں. تو قلعوں کے جو گنبد ہوتے دور سے نظر آتے ہیں. یعنی عورت جب گھر سے نکلے تو ایسے لباس میں نکلے کہ وہ برج نہ بن جائے, وہ ایکسپوز نہ کرے اپنے آپ کو. اور یہیں سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو حجاب ہے, یہ جو عبایا ہے, یہ جو نقاب ہمارے ہاں چل رہا ہے, یہ نقاب بھی سمپل ہونا چاہیے. بالکل ٹائٹ نقاب ہے اور پیچھے سے کمر کے پاس اس پہ جو ہے ریبن لگا دیا, کیا مطلب ہے بھائی ایسے نقاب کا؟ نقاب کے اوپر پوری آستین پر, پورے پیٹھ پر, پیٹ پر, سینے پر تمام ڈیزائن بنے, کیا مطلب ہے ایسے حجاب اور ایسے نقاب کا, ایسے عبایا کا؟ حجاب کہتے کس کو ہیں؟ التی تحجب رؤیت الرجال, حجاب کہتے جو چیز مردوں کی نظر پر پردہ ڈال دے, مرد دیکھ نہ سکے. تو جو چیز مردوں کی نظر کے اٹریکشن کا ذریعہ بن جائے وہ حجاب کہاں ہے؟ آج پورا حجاب ایک فیشن بن چکا ہے. آج ماشاءاللہ اتنے خوبصورت اور اتنے اٹریکٹو نقاب آ رہے ہیں کہ بنا نقاب میں شاید اتنا اٹریکشن نہ ہو جتنا نقاب کے اندر اٹریکشن ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اے نبی کی بیویوں تم دور جاہلیت کی طرح بن سنور کر کے نہ نکلنا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرنا. پردے کا حکم دے کر کے فوراً نماز کا حکم دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ جیسے نماز قائم کرنا عبادت ہے ویسے پردہ کرنا بھی عبادت ہے. جیسے نماز چھوڑنے والی گنہگار, ویسے بے پردہ گھومنے والی بھی گنہگار. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرنا. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, زکات ادا کرنا. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ کی اور اس کے رسول کی تو فرما برداری کرتی رہنا. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور اے نبی کے اہل بیت, اللہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتا. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ صاحب اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل نہیں. شیعہ حضرات کیا بولتے ہیں؟ اہل بیت صرف 5 لوگ ہیں, پنجتن پاک, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. کہتے ہیں یہی 5 لوگ اہل بیت ہیں, نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل. یہ قرآن کا انکار نہیں ہے. قرآن کریم کی یہ 21ویں پارے کی لاسٹ کی آیتیں اور 22ویں پارے کی شروع کی آیتیں, ہر آیت نبی کی بیویوں کو خطاب کر رہی ہے. اور آیت ختم کس پر ہو رہی ہے؟ اے نبی کے اہل بیت. یہ تعلیم اللہ اس لیے دے رہا ہے, یہ ڈائریکشنز اس لیے دے رہا ہے, یہ رولنگز اس لیے دے رہا ہے تاکہ اللہ تمہارے گھر سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. پوری آیت نبی کی بیویوں کے بارے میں, اور اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگانے والے کہتے ہیں صاحب نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. اس سے بڑا جھوٹ, اس سے بڑا فراڈ, اس سے بڑی مکاری کیا ہوگی میرے بھائی؟ قرآن کی آیت یہ نص ہے اور دلیل ہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں.
اس کے بعد اللہ کے نبی کا نکاح ہوتا ہے حضرت زینب کے ساتھ. حضرت زینب کون ہے؟ حضرت زید کی متعلقہ بیوی ہے. زید کون ہے؟ نبی کے ایڈاپٹڈ بچے ہیں, نبی نے ان کو پالا ہے. اب عرب میں پالے ہوئے بچے کو بھی سگا بیٹا مانا جاتا تھا, تو گویا اس حساب سے عربوں کے ٹریڈیشن کے حساب سے, عربوں کے رواج کے حساب سے زینب نبی کی کون ہو گئی؟ بہو ہو گئی. اور زینب کو جب طلاق مل گئی اور عدت پوری ہو گئی, اللہ نے حکم دیا نبی سے کہ تم نکاح کر لو زینب سے. اب زینب کے گھر والوں کو بھی تھوڑا سنکوچ ہوا کہ یہ اس پر ہم کیسے عمل کریں, ہمارے ٹریڈیشن کے حساب سے, ہمارے دستور کے حساب سے تو یہ بہو تھی اللہ کے نبی کی, سسر کی شادی بہو سے کیسے ہو جائے گی؟ اب ذرا قرآن کی جو آیت نازل ہوتی ہے ذرا سنو میرے بھائی. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے, جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن مرد کے پاس اور مومن عورت کے پاس آزادی نہیں ہوتی, اختیار نہیں ہوتا, آپشن نہیں ہوتا, اس کو ماننا ہی ماننا ہے. دنیا میں ہر معاملے میں آزادی ہے. جہاں اللہ کا فیصلہ آ جائے, رسول کا فیصلہ آ جائے, وہاں آپ آزاد نہیں ہے, وہاں غلام بننا پڑے گا, ماننا ہے. وہاں آپشن نہیں کہ کر بھی لو تو چلے گا, نہ بھی کرو تو چلے گا. اللہ کا فیصلہ آ جائے, رسول کا فیصلہ آ جائے, ماننا پڑے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت زینب فوراً تیار ہو گئی, ان کے گھر والے فوراً تیار ہو گئے. اور بعد میں جب لوگوں نے واویلا مچایا کہ انہوں نے تو بہو سے نکاح کر لیا, آگے اللہ نے ایک اور آیت نازل کر دی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم میں سے کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے, ان کی اولاد میں کوئی مرد ہی نہیں ہے. آپ کی اولاد میں سب بیٹیاں تھیں, بچے جتنے پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے. تو جب آپ کی اولاد میں کوئی مرد ہی نہیں تھا تو آپ کی بہو کہاں سے آ گئی؟ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ, بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں, وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, اور آپ آخری نبی ہیں. جب آخری نبی ہیں تو ان جھوٹے رسم و رواج کو اور ان ٹریڈیشنز کو توڑنے کا کام بھی آپ ہی کریں گے. اس لیے اے نبی, ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کروایا. بڑا مشکل ہوتا ہے سماج میں کوئی چیز جب رواج پکڑ لے اس کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بیان کرنا آسان ہے, بولنا آسان ہے, عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. یا 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ جہیز میں مل رہا ہے, کون چھوڑ بھائی, ملتی رقم کون چھوڑتا ہے؟ اس لیے آپ حالات دیکھ لیں, آپ نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک, کرنول سے لے کے یو پی تک کے حالات آپ دیکھ لیں. علماء کی بات کر رہا ہوں, جاہلوں کی بات نہیں. علماء کے گھروں میں بھی شادی ہو رہی ہے, لمبا چوڑا جہیز لیا جا رہا ہے, کہیں جو ہے اوپر سے لیا جا رہا ہے, کہیں ٹیبل کے نیچے سے لیا جا رہا ہے, کہیں یہ کہہ کے لیا جائے بھائی صاحب ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, ان لوگوں نے اپنی خوشی سے دے دیا تو دے دیا. نبی نے صرف بیان نہیں کیا, نبی کردار کے دھنی تھے, گفتار کے دھنی نہیں تھے. صرف نبی نے اگر کہا کہ یہ رسم غلط ہے, منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا ماننا غلط ہے, تو نبی نے عمل کر کے دکھایا. نبی نے زینب بنت جہش سے نکاح کیا. پورے مدینہ کے اندر بھوچال مچ گیا, یہودیوں نے بڑا بدتمیزی کی, منافقوں نے بڑی باتیں کی, مگر اللہ کے نبی ٹس سے مس نہیں ہوئے, کیونکہ اللہ کا آرڈر تھا, اے نبی آپ کو نکاح کرنا ہے تو کرنا ہے. اور حضرت زینب تو بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ اے میری سوتنوں, تمہارے نکاح تو زمین پر ہوئے, میرا نکاح تو 7واں آسمان کے اوپر میرے رب نے کیا ہے. میرے رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ اے نبی, زینب کا نکاح ہم نے آپ سے کرایا ہے. اس کے بعد آیت حجاب آتی ہے. حضرت زینب سے جب اللہ کے رسول کا نکاح ہوتا ہے تو آپ صحابہ کو ولیمہ کی دعوت دیتے ہیں. اب اس ولیمہ کی دعوت میں کچھ صحابہ پہلے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کھانا پک رہا ہے, وہ صحابہ بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد کچھ لوگ وہیں بیٹھ کر کے آرام کرنے لگے, نہیں جا رہے ہیں. اب اللہ کے نبی کی زندگی کہہ کے پل بڑا قیمتی ہے. اب آپ کو تکلیف ہو رہی کہ بھائی یہ کھانا وانا کھا چکے پھر بھی بیٹھے ہیں, جا کیوں نہیں رہے؟ اور ابھی تک پردے کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا, ابھی تک اللہ کے نبی کی بیویوں سے سامنا صحابہ کرام کا ہو جاتا تھا. تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے سورہ احزاب کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم.
اے ایمان والو تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے، بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں نہ جایا کرو۔ یہاں نبی کا نام لیا گیا لیکن حکم کامن ہے، کسی کے بھی گھر بغیر اجازت مت جاؤ۔ الا طعام، کھانا کھانے کے لیے بھی بغیر اجازت نہ جاؤ، دعوت ہے تو جاؤ، بغیر دعوت کے مت جاؤ۔ شادی میں صاحب 500 لوگوں کا انتظام ہے تو 100 لوگ تو بغیر انویٹیشن کے آ جاتے ہیں، غلط ہے یہ بغیرتی کی بات ہے میرے بھائی، دعوت نہیں ہے تو مت جائیے آپ۔ الا طعام، کھانا کھانے کے لیے بغیر دعوت کے نہ جاؤ، غیر ناظرین اناہ، اور وہاں جا کر کے کھانا پکنے کا انتظار مت کرو، جب پتہ لگ جائے کہ یہاں کھانا تیار ہے تب جاؤ۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تم کو دعوت دی جائے تب تم اس گھر میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، تو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھ کر کے باتیں نہ کرو، وہاں بیٹھ کر کے گپیں نہ کرو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف پہنچا رہی تھی، فیستحیی منکم، اور نبی تم سے کچھ کہنے میں شرما رہے تھے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالی حق بات کہنے میں شرماتا نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور اے میرے نبی کے صحابہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنے جاؤ، کوئی ضرورت کی چیز مانگنے جاؤ، فَسَأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کی آڑ سے مانگا کرو، ان کا سامنا نہ کیا کرو، ان سے پردے کی آڑ سے سامان مانگا کرو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اسی میں تمہارے بھی دل کی پاکی ہے، اسی میں ان کے بھی دل کی پاکی ہے۔ آج بعض عورتیں کیا کہتی ہیں، ارے یہ پردہ وردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کی نگاہ پاک ہونی چاہیے، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ یہاں نبی کے صحابہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنے جاؤ تو پردے کی آڑ سے مانگو، سامنا مت کرو۔ کیوں؟ اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے، اسی میں ان کے دل کی بھی پاکی ہے۔ اس روئے زمین پر نبی کی بیویوں سے بڑھ کے پاک باز، ان سے بڑھ کے پاک دل کی عورتیں کون ہو سکتی ہیں، اور نبی کے صحابہ سے بڑھ کے پاک لوگ کون ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں نبیوں کے بعد؟ لیکن اللہ نبی کے صحابہ کو حکم دے رہا ہے، خبردار ان سے سامنا مت کرو، پردے کی آڑ سے ان سے سامان مانگا کرو۔ تو یہ آیت حجاب ہے، اور اسی کے بعد سے ازواج مطہرات سے پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات کرتے ہیں۔ صلات کس کو بولتے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کے اوپر صلات کرتا ہے، یعنی اللہ اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ اپنے نبی کا درجہ بڑھاتا ہے، اور اللہ اپنے نبی کا ذکر اپنے فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے۔ نبی اللہ کے لیے صلات کا یہ مطلب ہے، اور فرشتے صلات کرتے ہیں، یعنی فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، جب اللہ اپنے نبی پر صلات کر رہا ہے، صلات بھیج رہا ہے، اور فرشتے صلات بھیج رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو تم بھی نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ اچھا، ہم لوگ جب درود پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما، تو صلات بھیج دے اپنے نبی پر۔ اللہ تو کہہ رہا تم صلات بھیجو، صلو علیہ، اور ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی کے اتنے احسان ہیں ہمارے اوپر کہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم صلات بھیج سکیں۔ اے اللہ ہم تیرے حوالے کرتے کہ تو اپنے نبی پر رحمت نازل فرما، ہماری حیثیت نہیں۔ یا اللہم صلی علی محمد، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر صلات نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ نبی پر درود پڑھنا یہ بڑی فضیلت کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس طریقے سے اللہ کا ذکر کرنے میں بہت ثواب ہے، اللہ کے نبی پر درود پڑھنے میں بھی بہت ثواب، پڑھتے رہا کیجیے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بات کرو تو صحیح بات کرو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور بات کرو تو صحیح بات بولو۔ جب تم صحیح بات بولو گے یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ عمل بھی صحیح کر دے گا۔ جب تک بات صحیح نہیں ہوگی، جب تک قول صحیح نہیں ہوگا، تب تک عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ کردار صحیح ہو جائے تو پہلے گفتار صحیح کرو، جب تک گفتار صحیح نہیں ہے تب تک کردار صحیح نہیں ہو سکتا۔
قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ پہلے اپنی زبان کو صحیح کرو، اللہ گارنٹی دے رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کی موت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، جنات پر ان کی حکومت تھی، اور جنات ان کے آرڈر سے بیت المقدس کو بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور حضرت سلیمان ایک چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے، اور اسی دوران ان کو موت آ گئی، اور سلیمان علیہ السلام چھڑی پر ٹیک لگائے انتقال کر گئے، اور جنات کیا سمجھ رہے کہ ہمارا باس، ہمارا مالک کھڑا ہے، اور وہ پوری بلڈنگ بنا رہے ہیں، کنسٹرکشن ہو رہا ہے۔ جب ایک دیمک نے حضرت سلیمان کی چھڑی کو کھا لیا، اور ان کی چھڑی زمین سے جو لگی تھی وہ ہٹ گئی، اور ان کی ڈیڈ باڈی جب زمین پر گری، تب جنات کو پتا چلا کہ ہی از نو مور، اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا، اللہ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، تو سلیمان کی موت کے بارے میں جنات کو نہیں پتا چلا، الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہا، اس لکڑی کے کھا جانے والے کیڑے کے ذریعے جس نے ان کی چھڑی کو کھا لیا۔ فلما خر، اور جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو جنات کو پتا چل گیا، لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب کی جانکاری رکھتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت والے عذاب میں وہ پڑے نہ رہتے۔ مالک مر گیا اور پھر بھی وہ جاب کر رہے ہیں، اس عذاب میں وہ پڑے نہ رہتے اگر ان کو غیب کا علم ہوتا۔ اس کے بعد ایک آخری آیت پڑھ کے ہم بات ختم کرتے ہیں، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک بزنس ایسا ہے جس میں کبھی لاس نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے ہر بزنس میں پروفٹ لاس دونوں ہوتا ہے، ایک بزنس ایسا ہے جس میں کبھی لاس نہیں ہو سکتا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، کھل کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ کتنے کام ہو گئے؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کی روزی میں سے کھل کر کے اور چھپ کر کے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین کام جو کرتا ہے، اللہ نے فرمایا یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں کبھی لاس ہونے والا نہیں۔ قرآن کی تلاوت کبھی آپ کو نقصان نہیں کرے گی انشاءاللہ، نماز کی پابندی کبھی آپ کا نقصان ہونے نہیں دے گی، اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات، یہ کبھی آپ کا نقصان ہونے نہیں دے گا۔ یہ تین کام کو میرے بھائیوں اپنی زندگی میں اس کو لازم پکڑ دو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمیشہ آپ کو پروفٹ میں رکھیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ 22ویں پارے کی چند آیتوں کی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ ہم رات کے درس میں 23ویں اور 24ویں پارے کی سلیکٹڈ آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو غور سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔